علیکم گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویکینڈ کا سنڈے آ چکا ہے، آج سنڈے ہے۔ آج آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی تو گائز صبح کا ٹائم تھا، آج سنڈے تو دیر سے اٹھتے ہیں 12 بجے۔ میں نے چائے چڑھا دی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے، سنڈے کو دیر سے آ کے کرتے ہیں، وہ سودا لینے چلے جاتے ہیں۔ میں نے چائے چڑھا دی تھی، یا میں نے کپڑے دھوئے تھے نا، تو میں نے کہا اپنے ویورس کو دکھا دوں۔ اب آپ پوچھیں گے کپڑے کیسے تھی، واشنگ مشین نہیں دکھائی۔ واشنگ مشین میں دھوتی نہیں ہوں گائز، نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھاؤں گی، میں ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ کل کے ولاگ میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ میں نے پورا ولاگ ایڈیٹنگ کرا اور میں نے رکھ دیا۔ میری بیٹی نے غلطی سے موبائل اٹھا لیا، میں کچن میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے اٹھا کر ڈیلیٹ پہ آپشن پہ مار دیا، وہ پورا ولاگ، پوری ویڈیو، سب چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی، تو اس لیے کل میں ولاگ ڈال نہیں سکی۔ یہ چائے میری ریڈی ہو گئی تھی، میں چائے نکالی تھی اپنے لیے، بیٹی کے لیے۔ آج ہم نے سمپل ناشتہ کرا، صرف چائے بسکٹ۔ آ جائیں آپ بھی چائے بسکٹ کھا لیں۔ بس یہی ہے کہ آج سنڈے تھا، سنڈے کا دن تو آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ بس یہ گزرنے ہی والا تھا۔ میں نے اور میری بیٹی نے ناشتہ کرا تھا، بیٹھ کے ابھی میں دکھاتی ہوں۔ میری بیٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اس ٹائم نا یہ گر بھی گئی تھی تھوڑی سی نا، تو مجھے آواز آئی، کھڑکی پہ کھڑی ہوتی ہے نا، تو وہاں سے ان کا پیر پھسل گیا ہوگا تو گر گئی تھی۔ پھر میں جا کے اٹھانے کے بعد دوبارہ میں ناشتہ لے گیا۔ اب چلے آئیں کمرے میں، چلتے ناشتہ لے کے۔ دیکھیں میں کمرے میں ناشتہ لے کے جا رہی ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ دیکھیں۔ اب بولے گی میری مما مجھے ہاتھ دے گی نا، میں ایسے بولیں گے اچھا لاؤ مجھے ہاتھ دو، تو مجھے ہاتھ دے گی، پھر بولے گی میری مما، ایسے ایسے کر کے نا، میں بولتی ہوں جی آپ کی مما۔ یہ دیکھیں کس ٹائم ہاتھ دے رہی تھی اپنا۔ میں نے بولا جی، میں نے چلے ناشتہ کریں جلدی جلدی۔ بس ناشتہ کریں گے، ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں، کیونکہ گھر کا چلی علی گھر کا کام کرنا ہے۔ سنڈے کو تو ویسے ٹائم نہیں ملتا، بہت شارٹ کٹ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے پورا دن ٹائم کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں، کتنا گندا ہو رہا ہے، اس کو جلدی جلدی کلین کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے، میں ہفتے کا راشن آتا ہے نا گروسری میرے گھر پہ، تو ہفتے ہی لاتے ہیں وہ، تو میں لکھ کے دے دیتی ہوں، وہ لے آتے ہیں۔ کچن بھی دیکھیں کتنا گندا ہو رہا ہے، اب اس کو جلدی جلدی کام کریں گے، اپن کلین کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب، شیئر کرا کریں۔ جی تو گائز بس یہی تھی، چھوٹی سی ویڈیو ہے، ولاگ ہے، آپ لوگ اس کو پسند کریں۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بھی بتائیں۔ یہاں دیکھیں پھر میں پانی بھرنے لگ گئی تھی کولر میں، کیونکہ سب سے بعد ناشتے کے بعد ہی میں سب سے پہلا کام کرتی ہوں کولر بھر دیتی ہوں نا، تو یہ ہوتا ہے کہ پوری شام تک چلتا ہے، پھر شام 6 بجے کے بعد پھر ایک دفعہ کولر بھر دیتی ہوں، وہ پھر رات تک چل جاتا ہے۔ بس یہی تھا کہ بس میرا یہ گھر ہے، چھوٹا سا میرا گھر ہے، چھوٹے سے ہمارا یہ لوگ، چھوٹی سی فیملی ہے، جس فیملی میں میرے ہسبینڈ، میری بیٹی ہے۔ بس کہتے ہیں نا ہر چیز میں آپ الحمدللہ، الحمدللہ میں بھی ہے، بس یہی کہتی ہوں الحمدللہ، الحمدللہ۔ بس الحمدللہ کہنے سے اللہ کو کون سی ہماری بات اچھی لگ جائے، جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ کو ہماری یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھیں میرا شکر ادا ہر وقت کرتا ہے، چاہے میں نے اس کے اوپر جیسا بھی وقت رکھا ہے، پر الحمدللہ آج برا وقت ہے تو انشاءاللہ کل اچھا وقت بھی آئے گا۔ تو بس ساری باتیں یا نیگیٹیوٹی سب سائڈ پہ رکھتے پازیٹیوٹی کی طرف چلا کریں۔ سب سے پہلی بات تو نماز پڑھا کریں 5 ٹائم کی، نہیں تو چل 4 ٹائم کی، آج 4 ٹائم کی پڑھنا ہے، کل 5 ٹائم کی پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ٹائم نکالیں گے تو آپ کا ٹائم نکل ہی جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے ہی جلتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کو اگنور کرتے ہوئے اپنی زندگی آگے چلائیں۔ تو دیکھیں نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، تھوڑی سی تسبیحات کریں، اپنا مائنڈ تھوڑا سا فریش رکھیں۔ دیکھیں جب آپ یہ کام کریں گے نا تو ساری باتیں ادھر سائٹ ہو جائے گی۔ یہاں تو پھر میرے ہسبینڈ آ چکے تھے، گروسری لے آئے تھے، میں آپ کو دکھا رہی تھی، پیمپر کا پیکٹ آیا تھا، آٹا آیا تھا، یہ میرا ہفتے کا ہوتا ہے سودا، یہ ہفتے کا سودا لاتے نا میرے ہسبینڈ، تو پھر اس کے بعد ویکلی مجھے پورا چلنا ہے، سنڈے سے سنڈے تک کا آتا ہے ہمارا راشن۔ بس جاتی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں آپ لکھ کے دے دیں، میں لے آؤں گا، تو پھر میں لکھ کے دے دیتی ہوں، تو پھر یہ والا راشن یاد ہے۔ باقی ویجیٹیبل وغیرہ جو ہے وہ تو کیا نام ہے گلی میں ہی آتے ہیں نا ٹھیلے والے جیسے، تو پھر میں ان سے ہی لے لیتی ہوں، روز کا نہیں، ابھی ایک ہی دفعہ لے لوں گی، تو پھر میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی کہ اپنا فریج میں نے گروسری کہاں رکھی کدھر نے۔ یہاں چلیں اب کمرے تک چلتے ہیں، یہاں میں نے کام کر لیا تھا، دیکھیں میرا روم بھی کلین ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو بھی تیار کر دیا تھا، پھر میری بیٹی جا چکی ہے اپنی دادی کے گھر پہ۔
جی ہاں کلین ہو چکا ہے. کچن دکھاتی ہوں. کچن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ برکت دو ہی چیزوں میں، ایک کپڑے میں ایک برتن میں. تو یہاں برتن جو ہے دوبارہ ہو چکے تھے چھوٹے موٹے کام سے، پھر دوبارہ میں نے ان کو کلین کروں گی. پھر میں آپ کو اپنا کچن دکھاتی ہوں. کلین کرتی ہوں، اس کو چلائیں تو جلدی سے کلین کر دیتی. کلین کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا کچن کیسا لگ رہا ہے. دیکھیں یہاں کلین ہو چکا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. بس ایک عورت کا یہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے، جو عورت اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ جب میں دیکھتی ہوں نا پورا دن مجھے صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، تو چلیں اللہ کا نام لیتی ہوں، شروع ہو جاتی ہوں. ہسبینڈ کو بھیجتی ہوں، اس کے بعد بیٹی ہوتی ہے، میں ہوتی ہوں. بس ہمارا ٹائم ایسے گزر جاتا ہے. اب میں یہاں نا آٹا ڈال رہی تھی آٹے کے ڈبے میں. اس کو میں صاف کروں گی، پھر اس کے بعد میں آٹا ڈال دوں گی. یہاں دیکھیں میں نے آٹا ڈالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں آٹا ڈال رہی تھی. ایک بات اور، اگر آپ کو اپنے کچن میں برکت چاہیے نا تو ایک چیز اور ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ راشن ڈالا کریں بسم اللہ پڑھا کریں، کوئی بھی کام شروع کرا کریں بسم اللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے. سب سے اہم بات کہ آٹا ہوتا ہے نا، آٹے میں چاول، ایک مٹھی چاول لے لیں، اس پہ 19 مرتبہ بسم اللہ، 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار کر پھر اس کی پوٹلی ایک بنا کر آٹے میں، پھر آپ اس میں نا ربڑ سے یا کوئی دھاگے سے آپ پوٹلی کو پوری پیک کر لیں. پیک کرنے کے بعد اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم وہ چیز کر کے دکھا دوں گی. تو پھر وہ آپ وہ بنا کر، اس میں تھوڑی میں آپ کو دکھا نہیں سکی، وہ آپ 3 مہینے تک اپنے رکھ سکتے ہیں. مطلب آٹے کا جو باکس ہوتا ہے، ڈبہ ہوتا ہے، جیسے ہی بننی ہوتی ہے اس میں، اور چاول کی جو بننی ہوتی ہے اس میں ہی کر کے رکھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے راشن میں کبھی کمی نہیں آئے گی. کچن میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، ہمیشہ برکت ہی رہے گی. آپ کا رزق کہاں سے آئے گا آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تھوڑی سی اگر آپ یہ چیز کریں گے نا تو آپ دیکھنا کہ آپ بولیں گے ہاں سسٹر آپ نے بہت اچھا بتایا. اگر جو میری سسٹر مجھے سن رہی ہے یہ ضرور کرنا، مجھے کمنٹس میں بتانا اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں. پھر نیکسٹ ٹائم نا آپ کو یہ چیز کر کے دکھاؤں گی. یا میں نے آٹا ڈال لیا تھا، پھر آٹا ڈالنے کے بعد میں نے خشکی بھی ڈالی. خشکی کا بھی الگ سے کٹورا بنایا میں نے، اس کے اوپر ڈال کے کر لیا تھا. اب اس کے بعد میں دوپہر کا ٹائم تھا نا، ہسبینڈ آ چکے تھے تو انہوں نے بولا کہ تم روٹی بنا لو جلدی جلدی. رات کا ہی سالن تھا، اور دوسرا سالن میں نے میں نے دوبارہ نا تھوڑا سا اور سالن بنایا. 2 سالن تھے، جلدی جلدی گرم کریں. یا میں آٹا نکالنی ہوں، آٹا نکالنے کے بعد جلدی جلدی میں آٹا گھون لوں گی. وہ دوسرے سائڈ پہ میرے ہسبینڈ کا پانی گرم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میں نہاؤں گا. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو پانی انہوں نے الحمدللہ ہم میاں بیوی ایسے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بیوی ہیں تو بیوی ہی گھر کا کام کرے گی، ہسبینڈ نہیں. الحمدللہ 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 میرے تو ہسبینڈ بھائی ایسے ہیں کہ میں بولوں نا فضان آپ یہ کر لیں تو وہ فوراً سے کر دیں گے. پانی دیکھیں انہوں نے خود ہی رکھا. میں نے بولا آپ رکھ لو، میں نا راشن ڈالنی ہوں. تو انہوں نے جلدی جلدی اپنے لیے پانی رکھا، خود ہی اپنے کپڑے نکالے کرا. باقی کام میں کر رہی تھی. اور ایسے نہیں ہے کہ پریشان، میری طبیعت خراب ہوتی تو سب سے زیادہ ساتھ میں بولتی ہوں میرا کوئی دینے والے نہیں، صرف میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں. وہی مجھے میری بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں. میں ان کو سمجھتی ہوں اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال میں بھی رکھتی ہوں، وہ بھی رکھتے ہیں. ہماری زندگی ایسی الحمدللہ بہت اچھی چلی ہے. میں نے آٹا نکال دیا تھا، یہاں میں گھوم دوں گی آپ کو دکھاتی ہوں. اب اس کے بعد نا میں تیل بھی ہے نا، تیل کے میں نے 2 باکس بنائے ہوئے. ایک تو میں نے جو یہ سامنے رکھا ہوئے نا ریڈ والا اس میں ڈالتی ہوں آدھا. مطلب یہ نا اوپر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے نا تو میں روک دیتی ہوں، کیونکہ جو میرا اس میں ڈونگا بنایا ہوا ہے نا تیل کا، تو نا وہ نا پھر ڈیپ جاتا ہے نا، تو پھر بہت مشکل سے نا تیل والے ہاتھ ہوتے ہیں بار بار. تو میں اوپر سے 1.5 انچ تک باکس خالی رکھتی ہوں، وہ لال والا نا، کیونکہ وہ اوپر رہتا ہے اٹھانے وغیرہ میں بھی آسانی دیتی ہے. دوسری برنی میں نے یہ بنائی ہوئی، اس میں آدھا ڈال کے نیچے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب لال والے باکس میں ختم ہو جاتا ہے نا، جیسے 4 دن چل جاتا ہے، پھر 4 دن بعد اور چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں اس میں دوبارہ ڈیوائڈ کر لیتی ہوں. تاکہ پھر ایسے یہ ہوتا ہے کہ گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا نا. تو اگر وہ بھاری ہو جاتی ہے نا تو مجھے ڈر ہوتا ہے اللہ نہ کرے میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو گر نہ جائے نا. تو اس لیے یہاں تک یہ میں تیل ڈالی تھی. بھئی یہ کہ آپ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے بیویوں کو نہیں سمجھتے، کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کی نہیں سنتی. نہیں بھئی آپ بھی سنیں، اور جو ہسبینڈ ہے وہ بھی اپنی بیوی کا خیال رکھے. دیکھیں زندگی ایسی ہی چلتی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے نہیں، جیسے لوگوں نے یہی کرا ہے، پر ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کیا فرمایا ہے کہ نا میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 ٹائر ہوتے ہیں تو دونوں ساتھ چلیں گے. تو اگر ایک گر گیا یا نکل گیا
تو ایک ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چلنے میں مشکل ہو جائے گی، اور اگر آگے والا نکل گیا تو پیچھے والا بھی نہیں گاڑی چلا سکتا۔ تو اس لیے یہی تھا کہ آپ لوگ میری بات کو تھوڑا وہ کریں، اور میری سسٹر یا میرے بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ کریں، اور سب سے اہم بات عبادت کریں، اللہ کی نماز پڑھا کریں، تسبیحات کرا کریں، اللہ کا ذکر میں رہیں گے نا ہر وقت، تو آپ کو دیکھیں کتنی ذہنی سکون ہو جائے گا، آپ سکون سے سوئیں گے، سکون سے اٹھیں گے، اللہ کا نام لے کے سوئیں، اللہ کا نام لے کے اٹھیں، تو آپ کی ایک زندگی نا سکون والی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جیسے بولتی ہوں، اپنے ہوں یا غیر ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نگیٹیوٹی ہماری زندگیوں میں لاتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں تو ایسے ہی رہیں، پر آپ کو ان لوگوں کو، ان چیزوں کو اگنور کر کے آپ نے اپنی زندگی میں فریش رہنا ہے، چاہے وہ لوگ جو بھی بولیں۔ اور رہی بات کہ میں بولتی ہوں کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات نا ہم لوگ نا ایسا کر جاتے ہیں، جیسے کوئی ہمارے گھر میں پریشانیاں کچھ ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ کیا کر جاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، ایک بندہ کوئی ہمیں لگتا ہے یار چلو اس کو بتا دیتے، تو ہمارا تھوڑا دل کا بوجھ یا دل کی بات تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، آپس میں یا میاں بیوی کی ہوتی لڑائی ہے، گھر کے معاملات کو ایسا ہوتا ہے نا، تو میں بولتی ہوں برائے مہربانی آپ لوگ وائف ہیں یا ہسبینڈ ہے جو بھی ہیں، مت بتایا کریں کسی کو، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنی ہی بات کسی دوسرے سے شیئر کرتے نا، تو دوسرا نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے سے 2 میں 4 میں 5 میں 6 میں بات مل جاتی ہے، اب پھر بعض وقت ہمیں وہ بات اگر کسی اور سے پتہ چلتی نا، تو ہمیں کیا فیل ہوتا ہے یار، ہمیں اتنا بیڈ فیل ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں یار ہم نے ان کو بتایا تھا تو یہ ہمیں ان کے علاوہ 4 بندوں سے پتہ چلا، تو اس میں نا ہمارا دل وہاں نا بہت دکھتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اس لیے آپ کے گھر کی جو بھی باتیں نا، آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریسٹ کریں، تھوڑا مائنڈ کرا کریں، تھوڑا سا اکیلے بیٹھیں، اللہ کی تھوڑا سا اللہ سے باتیں کر لیں، جیسے کہ مصلی رکھیں، جا نماز بچھائیں، اس پر آپ بیٹھیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریں، اللہ کے آگے بیٹھیں، پھر جتنی جو بھی آپ کے دل میں بات ہے، جو بھی ایسی کوئی بات ہے، تو آپ وہ ساری باتیں اپنے اللہ سے بتائیں۔ جب آپ اپنے اللہ کو بتائیں گی نا، دیکھنا آپ خود بولیں گی کہ کیا نام ہے، اس سے بہتر تھا میں اس بندے کو بتانے تو اللہ کو بتا دوں، کیونکہ جب ہم اللہ سے ہم باتیں شیئر کریں ہمیں ایک الگ ہی سکون ملے گا، اور اوپر سے پھر ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ دیکھیں اللہ کی عبادت میں تو یہی سکون، کہتے ہیں نا صبح اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے تو پورا دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی نام سے شروع کرا ہے، اللہ کے نام، اینڈ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے، اس کے بعد سوتے وقت آپ لوگ استغفار کا ورد کر لیا کریں، آپ کی تھوڑی ذہن و تناؤ، تھوڑی پریشانی، ڈپریشن سب آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ لوگ ریلیکس ہو، آپ بولیں گے یہ بہت اچھی سسٹر نے بات بولی ہے، ہم مائنڈ تو آپ لوگ اپنی بات میں کہتی ہوں لوگوں سے شیئر کرنے سے بہتر ہے، آپ میں مثال دیتی ہوں، جیسے کہ اگر آپس میں ہسبینڈ یا میاں بیوی کی ہی کوئی بات پہ ہو رہی ہے نا، کہ ہو جاتی ہے بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو آپ ایسا کرا کریں، چلے ہسبینڈ باہر چلے گئے، آپ بھی اپنے کاموں میں لگے، تھوڑی سی جو بھی بات ہے نا آپس میں اپنی گھر ہی گھر میں سولو کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے بولیں اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ ہے یہ حل کر دے، اللہ دے گا، اللہ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا تو وہ کیوں ہماری نہیں سنے گا۔ جی تو گائس یہاں ہمارا کھانا شروع ہو چکا تھا، دوپہر کا ہی میرے ہسبینڈ نے کھا لیا تھا، بس اتنا ہی چھوٹا سا ولاگ ہے، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک، سبسکرائب، فالو کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گائز، بس یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے، یہی چھوٹا سا ولاگ ہے، اب ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کل کے نیکسٹ